آج اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ ان کو امید ہے کہ ساری بین الاقوامی کے لیے ان کو امید ہے کہ ہم امن پیش اور قائم کر سکیں گے. اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی اظہار آزادی کے بارے میں, اس ویڈیو کے بارے میں. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو کو امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ وزیر خارجہ کلنٹن نے بھی پچھلے دنوں میں بھی یہی بیان کیا کہ یہ ویڈیو نفرتی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں اظہار کی آزادی ہے اور مذہبی آزادی بھی ہے اور ان دونوں کا رابطہ کافی ہے جس حد تک کہ تاکہ ہم یہاں امریکہ میں مسلمان بڑے ہو کے ہماری بھی عزت ہوتی ہے کہ ہم اپنا مذہب پریکٹس کر سکیں. اس لیے امریکہ میں کسی بھی آزادی کی حکومت پابندی نہیں کرتی. تو جب ایسی کوئی نفرت کی بات ہوتی ہے اس کا سوال اور یا حل ایسے نکالتے ہیں کہ ہم اظہار کی زیادہ یوز کرتے ہیں کہ ہم سارے بول کے اکٹھے, مطلب عیسائی, یہودی, ساروں نے بولا ہے کہ یہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے, یہ ویڈیو مذمت ساروں نے کیا ہے اور یہ اظہار کی آزادی کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بھی صدر اوباما نے کہا کہ دیکھیں یہ ویڈیو اظہار کی آزادی کے واسطے نہیں بنی, یہ اس واسطے بنی ہے کہ کئی لوگوں میں نفرت ہے, تو اس نفرت کو ہمیں ہٹانا چاہیے اور ساری دنیا میں ہمیں کام کرنا چاہیے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑھانے کے لیے اور تعاون بھی بڑھانے کے لیے. اچھا, اس لوگ مسلم ورلڈ جو ہے وہ توقع کر رہی تھی, ان کا ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ اوباما کی اس تقریر میں جب ایک نفرت پہ مبنی ایک اظہار کیا, خاص کر جو نبی کے حوالے سے ان کے جذباتی اس کے تعلق ہے, تو اس میں جہاں ہم دوسری چیزوں کی جو حساس چیزوں کی جو ہم خیال کرتے ہیں, تو اسی طرح اس معاملے کے لیے بھی اس کو خیال رکھنے کے لیے کوئی قانون سازی, کوئی اس طرح کی کیا کوئی اعلان ہوگا, ایسا نہیں ہوا. ویسے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے اس بات کی. آج تک جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑے رہنماؤں نے اس کی مذمت کی ہے اور یہ بھی کافی بڑی بات ہے کہ دونوں وزیر خارجہ کلنٹن اور صدر اوباما نے مذمت کی ہے. اور صرف انہوں نے نہیں, یہاں کے عیسائیوں نے, یہاں کے مسلمانوں نے, یہاں کے یہودیوں نے بھی. یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی امریکہ میں یہ سارے ملک کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے رسول پاک کے بارے میں ایسے نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر کوئی اوفینڈ ہوتا ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ تشدد کا جواب ہم دیں. اگر ہم نے واقعی رسول پاک کی عزت کرنی ہے تو پھر ہمیں رسول پاک کی ایگزامپل بھی سے ایکٹ کرنا چاہیے. ہمیں رسول پاک کی طرح دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور امن سے پیش ہونا چاہیے. یہ مسلم ورلڈ کیا توقع کرے گی کوئی سلسلے میں قانون سازی پہ کوئی غور کیا جائے گا؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں کیا بنتا ہے اس کے جواب سے. آج تک ہمیں یقین ہے کہ جو رہنماؤں مسلم ورلڈ کے رہنماؤں انہوں نے تشدد کے اگینسٹ انہوں نے بولا ہے اور انہوں نے لوگوں اپنے قوموں کو کہا ہے کہ ذرا کام ہونا چاہیے اور ریلیکس ہونا چاہیے کہ واقعی اگر ہم نے رسول پاک کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو تشدد سیدھا جواب نہیں ہے. صدر زرداری کی تقریر پہ کیا ریئیکشن ہے؟ صدر زرداری کی یہ تقریر میں یہ مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ امریکی حکومت اور پاکستانی حکومت کے باہمی مفادات ہیں. یہ صرف نہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہمارے تعلقات جاری ہیں, اس میں اور بھی ایشوز ہمارے باہمی ہیں کہ ہم امریکی حکومت کی بھی ایک کنسرن ہے کہ جو پاکستان کے نوجوان لوگ ہیں کہ ان کی بھی ترقی ہو, کہ پاکستان کی معیشی بھی ترقی ہو, اور ان باتوں میں ہم اکٹھے تعاون کے ساتھ آگے چلیں گے. آپ ان کی پریزیڈنٹ زرداری کی تقریر کا خیر مقدم کرتی ہیں؟ خیر مقدم ویلکم کرتی ہیں؟ ہاں جی, انہوں نے کئی باتوں پہ بولا ہے جن پہ ہم نے پہلے سے بھی اور کافی عرصے سے ہماری حکومتیں نے تسلیم کیا ہے. یہ نوجوانوں کی مستقبل پہ توجہ کرنے کی اور دہشت گردی کے خلاف اکٹھے کام کرنا, سارے علاقے میں مطلب افغانستان اور انڈیا کے ساتھ بھی تعاون اور بڑھانے کی. اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ
کہ پاکستانی فوج کی کافی قربانیاں ہوئی ہیں، اور اس بات پہ امریکی حکومت اور صدر اوباما نے بھی بولا کہ واقعی امریکہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کی عزت کرتے ہیں۔ کل ہلری کلنٹن کی جو ملاقات تھی اس میں دو اہم پوائنٹ آئے تھے کہ انہوں نے شکیل آفریدی کا مسئلہ اٹھایا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک فیڈرل منسٹر نے جو بیان دیا ہے کہ اس نے سر کی قیمت رکھی، ہاں جی، دونوں پہ جو مسئلے کو اٹھایا تھا اس کا رسپانس کیا ہے؟ ہاں جی، اس میٹنگ میں، اس ملاقات میں انہوں نے بات کی تھی کہ سارے رہنماؤں، دنیا کے سارے رہنماؤں کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ تشدد کے خلاف بولنا، اور اپنے قوم کی عزت اگر انہوں نے کرنی ہے، کہ اپنے قوم کی ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ قوم کو سمجھانا کہ دیکھو ہم یہ ٹالرنس کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، اور تشدد کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا اس پروگرام سے ان کے جو بیانات تھے فیڈرل منسٹر سے اس سے تعلقی کا اعلان کیا؟ ہاں جی، انہوں نے تسلیم کیا کہ ساری رہنماؤں کو کی ذمہ داری ہے تشدد کے خلاف بولنا، اور اس کے سوائے انہوں نے یہ پاکستان کی اندرونی بات ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، میں نے وہ زیادہ نہیں کیا، پلیز تھینک یو۔ اگر زیادہ کرتے میں انگریزی میں بولنے لگ جاتی۔ نہیں، لیکن آپ نے خاصا کچھ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یوزبل کچھ جی، سوال پھر سے پوچھ لیجیے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، عالمی برادری جمع ہے، اس موقع پہ مسلم ورلڈ کو یہ توقع تھی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو اس مسئلے کے حوالے سے قانون سازی کے لیے کوئی قرارداد لے کے آتی، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ویسے ابھی تک تو ایسی قانون سازی نہیں ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کے رہنما کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج تک تو سارے تشدد کے بارے میں ان کی فکر تھی، اور امریکی حکومت کی طرف سے ہم نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان اور لیبیا اور ایسے۔ نہیں، میں جواب شروع کر دیتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ میں اس کو کاٹ کے دوبارہ کروں گا کہ اگر مسلم ورلڈ کوئی اس طرح کی قرارداد لے کے آتی تو امریکہ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ٹھیک ہے، آج تک تو مسلم ورلڈ یا کسی نے ایسی قانون سازی یونائٹڈ نیشنز میں بات نہیں کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا بنتا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ ہم رسول پاک اور اسلام کی بہت عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسلم ورلڈ کی طرف سے ایسے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کیونکہ کافی تشدد ہوئی تھی کئی ملکوں میں، کہ رہنما کو اپنے اندرونی باتوں کی فکر تھی، اور یہ امریکہ کی طرف سے اس تشدد کے بارے میں ہم نے شکر ادا کیا ہے کہ تشدد کے بارے میں ہم نے کے خلاف ہم نے شکر ادا کیا ہے حکومتوں کو کہ انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس اور ہماری ایمبیسی کی سیکورٹی اور حفاظت کی بارے میں پروٹیکشن دی۔ لیکن اگر کوئی ایسی قرارداد آتی ہے، یا کیا امریکہ کو اس طرح کی قرارداد پیش کرے گا یا کوئی اور پیش کرے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ میں ہائپوتھیٹیکل کی بات نہیں کر سکتی اب، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے دنوں میں مسلم رہنما کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن امریکہ واقعی ساتھ دے گا پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔